اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں الحمد فرماتا ہے۔ سب سے پہلے الحمد، الحمد میں آپ لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ ہم بتائے کہ حمد تو تعریف ہے، حمد تعریف ہے، لیکن اس سے پہلے جو الف لام آ رہا ہے، الف لام ال جو ہے یہ دا کے معنی میں آتا ہے، جیسا انگلش میں کہتے ہیں نا دا۔ آپ کہیں چیئر تو کوئی بھی چیئر ہو سکتی ہے، آپ جب کہیں گے دا چیئر تو وہ ایک پرٹیکولر ایک خاص چیئر ہوگی جو آپ کو معلوم ہے۔ تو کسی بھی، اس کو معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں، نکرہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، معرفہ جس کو آپ جانتے ہیں جی، جب دا لگ جاتا جو معنی آتا ہے تو معرفہ۔ تو الف لام جو ہے معرفہ کا کام کرتا ہے، کسی کو پہچاننے کا کام کرتا ہے، شناخت کا کام کرتا ہے۔ اب اس میں ال میں کئی قسمیں ہوتی ہیں جو، اور یہاں پر سیدی محمد بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کئی الف لام کے قسمیں یہاں پر لکھے ہیں، لیکن ہم سب کی طرف نہیں جاتے، ہم اختصار کے ساتھ دو معنی بتاتے ہیں جس کو زیادہ تر مفسرین نے بتایا کہ الحمد میں، جی الحمد میں کون سے الف لام ہیں۔ دو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک استغراق ہے، ایک جنس ہے۔ الف لام جنس ہے اور ایک الف لام استغراق ہے۔ الف لام استغراق جس کو کہتے ہیں، الف لام استغراق، استغراق کا الف لام آتا ہے کہ مطلب سارے قسم کے حمد، حمد کا معنی تعریف ہے، تو جب الحمد کہیں گے تو ہر قسم کی تعریف، جو لوگ ترجمہ کیے نا، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ میرے سامنے ہے یہاں پر، آپ فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریفیں۔ تو یہ سب تعریفیں جب فرماتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ الف لام کو استغراق کا معنی میں لیے ہیں، استغراق، ہر قسم کی تعریف، تعریف کے جتنے قسمیں ہوتی ہیں، جتنے طرح کی تعریف ہوتی ہے، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر یہ الف لام استغراق استعمال کرے ال۔ اور دوسرا ال آتا ہے جنس، جنس مطلب کہتے ہیں جیسے الرجل خیر من المرأة فی المعارک، جنگوں میں مرد عورت سے بہتر ہے، جنگوں میں اور عورت سے بہتر مرد ہے۔ اب مرد سے مراد کون سا مرد ہے یہاں پر؟ ہندوستانی مرد ہے، پاکستانی مرد ہے، عربستان کا مرد ہے، امریکن مرد ہے، جی چھوٹا مرد ہے، بڑا مرد، نہیں نہیں نہیں، جب کہیں جنگوں میں مرد عورت سے بہتر ہے جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صنف مرد، جو بھی مرد ہو، جی یہاں کا ہو، وہاں کا ہو، جیسا بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، بہرحال جنگ کے میدان میں مرد ہی بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک یعنی جن سے مرد، جس کے اوپر بھی لفظ مرد ہوگا وہ اس میں شامل ہو جائے گا، اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اگر الف لام جنس مانا جائے، الحمدللہ میں الف لام جنس مانا جائے تو اس صورت میں مطلب ہوتا ہے کہ اصل حمد اور ماہیت حمد جس چیز کو، یعنی حمد جس چیز کو کہا جاتا ہے، تعریف جس چیز کو کہا جاتا ہے، وہ ہے ہی اللہ کے لیے، جی۔ اس میں کیا تھا؟ ہر قسم کی تعریف، جی افراد کو کاؤنٹ کیا جا رہا تھا اور ایک بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا، استغراق میں سب کو لیا جا رہا تھا، ہر قسم کی تعریف۔ اور اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ہوا ہے الحمد میں، جی تعریف جس چیز کو کہتے ہیں وہ ہے ہی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہیں اور دونوں معنی تقریباً ایک بنتے ہیں آخر میں جا کر، لیکن الف یعنی مفسرین، اکثر مفسرین اس کو استغراق کہیں، جمہور مفسرین عام طور پر، جتنے تفاسیر میں پڑھا ہوں اب تک، عام طور پر مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہ الف لام استغراق ہے اور اس کا ترجمہ اسی طرح سے کرتے ہیں، اسی طرح سے جیسا کہ شیخ الاسلام نے کیا ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سب تعریفیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس کو الف لام جنس لیتے ہیں، یعنی کیا معنی بتایا اس میں؟ جس چیز کو تعریف کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے، تو ترجمہ اس طرح سے ہوگا تعریف اللہ کی ہے، تعریف اللہ ہی کی ہے، اس طرح سے حضرت لکھتے ہیں تعریف اللہ ہی کی ہے، جس چیز کو تعریف کہتے ہیں وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی تعریف ہے ہی نہیں سرے سے، ٹھیک ہے۔ الحمد، حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں تعریف کرنا، اور حمد کا ایک معنی، حمد کے اندر ایک معنی آتا ہے شکر کا بھی، شکر کا، مگر شکر تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ شکر جب آپ کے لیے کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہوتا ہے شکر، جی، اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، اشارے سے بھی ہوتا ہے، تو مختلف طریقوں سے شکر ادا ہوتا ہے۔ لیکن حمد کہتے ہیں ایسی تعریف جو صرف زبان سے ہو،
جی حمد ہاتھ سے پیر سے حرکت سے نہیں ہوا تھا، حمد صرف اور صرف زبان سے ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حمد، ٹھیک ہے۔ اور حمد کے لیے کیا کہتے ہیں، مقابل ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسا شکر میں کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو شکریہ کہیں گے۔ ایک آدمی طاقتور ہے، طاقتور اگر آپ کے مشکل وقت میں آپ کی مدد کیا تو آپ اس کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، یہ شکر ہوا۔ لیکن اگر کوئی جست طاقتور ہے، خوبصورت ہے، پیسے والا ہے، اور آپ اس کی تعریف کریں، ارے واہ کیا سمجھدار آدمی ہے بھی، کیا زبردست بزنس مین ہے، کیا طاقتور آدمی ہے، کیا خوبصورت آدمی ہے، تو وہ آپ کے لیے کچھ کیا نہیں لیکن آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے حمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو دیتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یعنی بندوں کی ذہن رہے گی، کوئی سمجھتا اللہ نہیں دے رہا بھائی، اللہ میرے کو شفا نہیں دے رہا، میں کب سے دعا کر رہا ہوں، میں کتنا میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کتنا مانگ رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، لیکن میرے کو نوکری نہیں، میرے اللہ تعالیٰ نوکری نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ پیسے نہیں دے رہا بولتے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دے رہا ہے۔ یہ جب ہم تشریح آگے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین کی آیت کمپلیٹ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت عطا کر رہا ہے، لیکن بندوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کئی مرتبہ۔ تو بندے کو اس کا احساس ہو تب بھی اللہ کی تعریف ہے، اور بندے کو اس کے احساس نہ ہو تب بھی اللہ کی تعریف ہے۔ جس چیز کو تعریف کہتے ہیں وہ بنی ہی اللہ کے لیے، وہ ہے ہی اللہ کی۔ تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ، یا ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔